بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کے اوپر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اس مناسبت سے ایک بنیادی اور بڑا ہی اہم سوال کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن سے پہلے جو دیگر کتابیں نازل کی، تورات، زبور اور انجیل، انہیں چینج کر دیا گیا، ان میں تبدیلی ممکن رہی۔ قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، تو قرآن کے اندر تحریف کیوں نہیں ہو سکتی جس طرح سے تحریف پہلے کی کتابوں میں ہوئی؟ اس کا مختصر اور آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کی ذمہ داری اس وقت کے جو علماء تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کی جو امت تھی، اسی کے اوپر وہ ذمہ داری عائد کی ہوئی تھی۔ مگر قرآن کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اس سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں ہمیں بتاتا ہے، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 79 کے اندر فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 78 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا، قال تعالی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان موڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ جانتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو معاملہ تھا یہود اور نصارہ کا سابقہ امتوں کا کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 42 کے اندر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید۔ جس کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے، خوبیوں والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی تاکید کے ساتھ بتایا کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل بھٹک بھی نہیں سکتا۔ جب یہ نازل ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کوئی کسی کا زور چل ہی نہیں سکتا تھا، یہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر غور فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ اکبر، کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری نازل کردہ کتاب جو ہے وہ مکمل طریقے سے اختلافات سے، شک سے، شبہات سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی حفاظت آسمانوں میں کس طرح سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ہمیں بتاتا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی حفاظت زمین کی طرف آتے وقت کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 210 اور 211 میں، وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔
قرآن کی حفاظت زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6 میں ہمیں بتاتا ہے سنقرئک فلا تنسا، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ذریعے زمین کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا وقتاً فقتاً تھوڑا تھوڑا، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، یعنی کہ جب یہ زمین پر آ گیا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری رہی کہ مکمل طریقے سے قرآن کو یاد کرانا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظ کرام کے ذریعے اس زمین کے اوپر حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی، ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس وقت جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے قرآن کو پڑھوایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور صحابہ کرام نے اس کو لکھا بھی اور ذہنی اعتبار سے اس کو یاد بھی کرا، حفظ بھی کرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 کے اندر بتاتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت وقتاً فوقتاً لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ زمین کے اوپر حفاظت چل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو بتایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4997 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان یعارضنی بالقرآن کل سنہ وانہ عارضنی العام مرتین۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ہر سال قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 مرتبہ دورہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس زمین کے اوپر آخری سال تھا، تو اس وقت جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا تھی تو اس سال جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 مرتبہ دورہ کرنے کے لیے لگایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ حفاظت کا معاملہ ہے۔ بالآخر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی خبر دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے کی کتابیں اتاری تھی ان کی ذمہ داری اس وقت کے علماء اور اس وقت کی جو امت، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے اوپر تھی، تو وہ بدل ڈال دی گئی، مگر اس قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ اس بنا پہ کہ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام تر فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچائے اور محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو اور احادیث مبارکہ کو ویسے سمجھنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام سمجھا کرتے تھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔